اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صدق اللہ العظیم۔ ہمارا سبق الحمدللہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں جاری ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے آیت نمبر 2، 3 اور 4 کا ترجمہ پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم ان آیات کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ جل جلالہ نے ان آیات میں مسلمانوں کی صفات بیان کی ہے۔ آج جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ جل جلالہ مسلمانوں کی ایک صفت یعنی خوف خدا کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ مسلمانوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ جب قرآن کریم ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری صفت اللہ جل جلالہ نے اس آیت میں یہ بیان کی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ پر توکل رکھتے ہیں، صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بیمار ہوئے ہیں تو صرف اور صرف اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ شفا دینے والا ہے۔ فلاں ڈاکٹر یا فلاں طبیب، فلاں حکیم، اس کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے۔ صرف اور صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور کسی حکیم، کسی طبیب یا کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ شفا دینا اللہ کا کام ہے، دوا کا یا ڈاکٹر کا کام نہیں ہے۔ پہلی صفت میں اللہ جل جلالہ یہ فرما رہے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ۔ مومنین تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ ایک اور آیت میں بھی اللہ جل جلالہ نے اسی طرح فرمایا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، وہ لوگ جن کے دل اللہ کے نام سے، یاد سے کانپ جاتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ان دونوں آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ سچے مسلمان اور حقیقی مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے کانپ جاتے ہیں، اللہ کی یاد سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی نا، یعنی سچا مومن وہ ہے جو اللہ کا نام سن کر کانپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ جل جلالہ یہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سن لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے، اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو آرام ملتا ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوا، سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ پہلے جو 2 آیتیں ذکر ہوئی ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کا نام سن کر وہ کانپ جاتے ہیں، اور اس آیت میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد سے وہ آرام پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں۔ تو کانپنا اور سکون پانا، ان دونوں میں تو اختلاف ہے۔ ایک آدمی کانپ رہا ہے، ڈر رہا ہے، تو اس کے اندر سکون کہاں ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے؟ پہلی 2 آیتوں میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے نام سے وہ کانپ جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور اس آیت میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کی یاد سے
ان کو آرام ملتا ہے، وہ مطمئن ہوتے ہیں، ان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو بھائی سکون الگ چیز ہے، ڈر الگ چیز ہے، کانپنا الگ چیز ہے، اطمینان اور راحت الگ چیز ہے۔ ان دونوں کو کیسے سمجھا جائے؟ تو اس سوال کا بہت آسان جواب ہے۔ جب انسان کسی بڑے انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دو قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اچھی طرح توجہ ہے، یہ بہت مشکل سوال ہے لیکن اس کا جواب بہت آسان ہے۔ جب کوئی شخص کسی بڑے انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دو قسم کی حالت پیدا ہوتی ہے، ایک ہیبت، خوف، اور دوسری حالت اطمینان، راحت، کہ اتنے بڑے انسان کو میں نے دیکھا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ہر روز نام سنتے ہیں امیر المومنین شیخ ہیبت اللہ اخنزادہ حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اگر کسی دن آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے تو آپ کے دل میں ایک ہیبت ہوگی یا نہیں؟ شیخ ہیبت اللہ کی ہیبت کافروں پر بھی ہے، مسلمانوں پر بھی ہے، لیکن کافروں پر جو ہیبت ہے وہ خطرناک ہے، اور مسلمانوں کے اوپر جو ہیبت ہے وہ راحتناک ہے، اس سے راحت اور آرام ملتی ہے۔ مثال کے طور پر آج آپ کسی کمرے میں داخل ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں شیخ ہیبت اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ تو پہلے سہم جائیں گے نا کہ اتنا بڑا انسان، اتنی بڑی شخصیت جس کو پوری دنیا، امریکہ اور پوری دنیا کے کفار اور منافقین تلاش کر رہے ہیں، یہ میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو شروع میں ایک ہیبت آپ کے دل میں آتی ہے نا، ایک خوف، آپ کانپ سے جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں ایک راحت، اطمینان، سکون اور آرام بھی پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے انسان سے آج میری ملاقات ہو گئی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سوال کا بہت آسان جواب ہے۔ اللہ جل جلالہ کی یاد جب مسلمان کو آتی ہے تو اس کے دل میں ایک ہیبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اطمینانی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ پر میرا ایمان ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو اپنا ایک واقعہ سناؤں گا۔ 1998 کی فروری کے مہینے میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ آج 2021 ہے، یعنی تقریباً 23 سال بنتے ہیں۔ 23 سال پہلے میں نے امیر المومنین ملا محمد عمر رحمہ اللہ کو دیکھا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری زندگی میں جو اسلام کا سب سے بڑا مجاہد، سب سے بڑا امیر، سب سے بڑا حاکم، سب سے بڑا خادم جو تھا، اس کو میری ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے۔ یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ اس وقت یہی کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے، میں کیسے ملا عمر سے ملوں گا، ملا محمد عمر سے میں کیسے ملوں گا؟ ایک ہیبت، ایک خوف دل میں ہوتا ہے، اور جب ان کے سامنے آپ آتے ہیں تو آپ کو عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے انسان کے ساتھ میری ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ جو پورے افغانستان کا بادشاہ ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا امیر ہے، اس شخص کے سامنے آپ جب آتے ہیں تو آپ کا دل جو ہے سہم جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ لیکن اس ملاقات کی لذت، اس ملاقات کی مٹھاس آج بھی میرے دل میں موجود ہے۔ آج بھی میں یاد کرتا ہوں ملا محمد عمر رحمہ اللہ کو تو مجھے رونا آتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی یاد
ایک طرف انسان کے مسلمان کے دل میں خوف پیدا کرتی ہے، دوسری طرف مسلمان کے دل میں راحت بھی پیدا کرتی ہے۔